بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 27 سپتمبر ہے سن 2022 منگل کا دن، شام کا وقت۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال ایک دفعہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، خوش و خرم ہیں، تر و تازہ ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے جی، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، شام کے پروگرام میں سب سے پہلا اور مین سیگمنٹ ہمارا آج کی کہانی ہوا کرتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہانی میں نے سنانا ہوتی ہے روزانہ شام کو، شام کے پروگرام میں۔ آج کی کہانی جو میں نے چنی ہے نا، وہ بڑی زبردست ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ ہمارے پاکستانی ایک ڈاکٹر صاحب گزرے ہیں، جن کی ساری زندگی بعد میں پاکستان سے ہجرت کر کے روزگار کی تلاش میں انگلینڈ چلے گئے، اور وہاں پہ ہی ان کی زندگی کے آخری ایام بھی وہیں پہ گزرے، یعنی ساری عمر وہیں پہ سروس کرتے رہے انگلینڈ میں۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی میں، اپنی بایوگرافی میں، اپنی خود لکھی ہوئی کتاب میں اپنی زندگی کا ایک سچا سچا کھرا اور حقیقی کہانی سنائی ہے، لکھ کے دکھائی ہے، آنے والوں کے لیے، میرے جیسے طالب علموں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، سیکھنے کی جستجو کرنے والوں کے لیے۔ وہ بڑی کارآمد چیز ہے۔ کہانی کیا ہے؟ اپنے اندر ایک بہت بڑا سمندر لیے ہوئے ہے۔ آپ سنیں گے، اگر غور کریں گے تو آپ ڈوبتے جائیں گے اس کہانی میں۔ اس میں اتنی گہرائی ہے۔ جی اب میں مزید تاخیر کیے بغیر آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کو وہاں گئے ہوئے، لندن گئے ہوئے، یہاں سے ڈاکٹری MBBS کرنے کے بعد اسپیشلائزیشن کی اور انگلینڈ جا کے جاب شروع کر دی۔ وہاں پہ جا کر کچھ سالوں کے بعد 10-15 سال گزرے تو ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کا ایک بچپن کا دوست نیا انگلینڈ میں آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی، سٹرگل کر کے اس کا پتہ کیا کہ کہاں پہ ہے اور کیا کر رہا ہے، کس سلسلے میں آیا ہے، کس کام پہ آیا ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرا ایک بہت گہرا بچپن کا لنگوٹیا دوست مجھے مل گیا ہے، بچپن کا۔ انہوں نے کوشش کر کے کچھ دنوں کی بھاگ دوڑ کر کے اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کسی دوسرے شہر میں رہائش پذیر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ٹیلی فون کے ذریعے اس سے رابطہ کیا، اپنا تعارف کروایا، اور دونوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا ایک دوسرے سے بات کر کے، اور یہ جان کر کہ ہم دونوں ایک ہی ملک میں ہیں اور قریب ہیں۔ اب دونوں نے پرانی یادیں تازہ، اب فون پہ اتنی لمبی بات ہو نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ پرسوں شام سنڈے ہے، پرسوں چھٹی کا دن ہے، تو کیوں نہ ہم ڈنر آپ کے شہر لندن میں ایک کسی اچھے سے ریسٹوران میں، ہوٹل میں کریں، اور اس میں ہم دونوں نہیں ہوں گے، ہمارے 3 مشترکہ دوست بھی ہیں یہاں انگلینڈ میں، ان کو بھی انوائٹ کریں گے۔ یہ پروگرام بن گیا جی، طے پا گیا۔ اب وہ جو جوائنٹ فرینڈز تھے، مشترکہ دوست تھے ڈاکٹر صاحب کے اور اس کے دوست کے، مشترکہ دوست 3 اور بندے، اب ٹوٹل ہو گئے 5 کے 5 مقررہ دن اور وقت کے مطابق ڈنر کے لیے وہ جو مقررہ ہوٹل تھا اس میں چلے گئے کھانا کھانے کے لیے، عشائیے کے لیے، رات کا کھانا کھانے کے لیے۔ وہاں پہ جا کر انہوں نے ایک ٹیبل پہلے سے بک کروائی ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے اس کے اطراف میں بیٹھ گئے اور ویٹر کو بلا کر اسے آرڈر پلیس کر دیا، لکھ کے دے دیا کہ یہ چیزیں بنا کر۔ اچھا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جہاں جب اس طرح کے ہوٹلز میں جائیں نا تو وہاں پہ ویٹرز کو آرڈر دینے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر مٹن بریف یا کوئی چکن وغیرہ، مطلب گوشت کی کوئی چیز آئٹم بنانی ہو تو اس میں آدھا 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے تیار کر کے لاتے۔ اب 5 کے 5 دوست آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے اور ویٹر کو آرڈر پلیس کر کے دے دیا، وہ تیار کرنے چلا گیا۔ 10 منٹ گزرے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب نے کہا سب لوگوں سے، اور خاص طور اپنے اس دوست سے جو نیا پاکستان سے آیا تھا، اس کا نام لے کے کہا یار سرور، مجھے آپ اگر برا نہ مانو، مجھے اجازت دو تو میں 10-15 منٹ کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں ہوٹل کے کمرے سے۔ انہوں نے کہا وائی ناٹ،
You may go away, gentleman. You are permitted, you are allowed. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اٹھا وہاں سے اور مجھے آنے میں کو 5 منٹ دیری ہو گئی، بجائے 10-15 کے میں 20 منٹ کے بعد پلٹا، لیکن کھانا ابھی بھی نہیں آیا۔ اب میرے پاکستانی نئے دوست نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی دیر کر دی ہے، آپ 10 منٹ کا کہہ کے گئے تھے، 20 منٹ لگا کے آ گئے، کہاں گئے تھے آپ؟ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ سب لوگوں سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی اور میری عدم موجودگی میں آپ کو بوریت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب میں دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں، میں اصل صاحبان میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، میں نے سوچا کہ یہاں پہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کیوں نہ پڑھ لی جائے۔ یہ سننا تھا نیو کمر کا، نئے دوست کا جو برطانیہ گیا تھا۔ تو اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب عجیب سی ایک انہوں نے چہرے پہ کیفیت طاری کر کے پوچھا بڑی سادگی کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب آپ ابھی تک نماز پڑھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بھی نماز، مطلب انگلینڈ میں بھی پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا اس میں کیا بات ہے، اللہ پاک کا وجود کیا صرف مسلمان ملکوں میں ہے، غیر مسلم ملکوں میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا وجود ہے وہاں وہاں نماز لازم ہے، ہر شخص پہ، ہر مسلمان پہ، ہر کلمہ گو کے اوپر، چھوٹا ہو بڑا ہو، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر بھی نماز بھی فرض ہو جاتی ہے اور ناقابل معافی فرض ہے۔ انہوں نے کہا، سرور نے کہا، نیو کمر جو ڈاکٹر صاحب کا دوست تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو پھر قدامت پسند ہوئے نا۔ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے اس کی چہرے پہ غور سے دیکھا اور کہا کہ قدامت پسندی کیسی، جب اللہ کا وجود ہر جگہ پہ ہے تو پھر نماز بھی ہر جگہ پہ ہے، اس میں قدامت پسندی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال سرور نے یہ کیا، ڈاکٹر صاحب اگر آپ برا نہ مانیں، اگر آپ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے جواب دینے کا وعدہ کریں تو میں آپ سے کچھ باتیں، کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ سارے دوستوں کی موجودگی میں ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے، ان کے ذہن میں کھٹک گیا، ان کو سجھائی دینے لگا کہ یہ کس سائیڈ پہ جا رہا ہے اور کہنے کیا والا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ان کا جواب یہ تھا، سرور بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں ہمیشہ کی طرح آپ کے ہر ایک نہیں درجنوں سوالات کا جواب آپ کے سامنے خوش اخلاقی سے، خندہ پیشانی سے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دوں گا، مگر ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیا شرط ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا شرط یہ ہے کہ جو بندہ غلط ثابت ہو جائے اس سوال و جواب کے سلسلے میں، نتیجے کے طور پر جو غلطی پر ثابت ہو جائے، اس کو ہم سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوگا اور معافی مانگنا ہوگی۔ سرور نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اجازت ہے جتنے چاہیں سوالات کریں، مگر آخر میں مجھے بھی ایک سوال کی اجازت ملنی چاہیے، ون اینڈ اونلی، سویٹ، اسمارٹ اینڈ سنگل کویسچن۔ سرور نے حامی بھر لی۔ سرور صاحب کی باری تھی جی، انہوں نے اپنی بغل سے، اپنی پاکٹ سے، اپنی ذہن کی کتاب سے ایسے سوالات ڈھونڈ کے نکالے کہ جن کا جواب سرور کی نظر میں مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو نماز پڑھتے ہوئے 50 سال کا سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، یہ فرمائیے کہ یہ نماز تو آپ اللہ پاک کے لیے پڑھتے ہیں، قیامت کے لیے پڑھتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو ایٹ دا اینڈ یہ معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ خدا نخواستہ جنت اور دوزخ سزا اور جزا کا نظام ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، دیکھو میں آپ کو اپنا جواب میرا سن لو۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا
کہ اے اللہ پاک، میں آپ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں آپ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور نہ آپ کی جنت کے لالچ میں آ کر عبادت کرتا ہوں. آپ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے کہ تو واقعی عبادت کے لائق ہے. تو پیارے بھائی، میرا بھی ماننا اور میرا بھی تصور کچھ اس سے برعکس نہیں ہے. ایسا ہی ہے کہ میں نہ تو دوزخ سے ڈر کے پڑھ رہا ہوں اور نہ جنت کے لالچ میں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے. اور دوسری وجہ سن لو، جواب کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ کے بقول کہ اگر سزا اور جزا جنت دوزخ نہیں ہوں گے تو پھر بھائی، میرے بھائی، جو نماز ہے میرے چند منٹ لگتے ہیں روزانہ، اور یہ میری میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ انسانی جسم کے لیے بہترین ورزش ہے، فزیکل ایکسرسائز ہے، اس سے انسانی جسم اور روح تندرست رہتے ہیں. اور میں نے اس کا فائدہ تو اس دنیا میں ہی اٹھا لیا ہے کہ کئی بیماریوں سے بچا ہوا ہوں اور تندرست ہوں، فٹ ہوں، اس عمر کے اس پچھلے حصے میں بھی ہٹا کٹا ہوں. سرور صاحب نے دوسرا سوال داغا. اس نے کہا آپ کا روزے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں روزے کے بارے میں. روزہ جو ہے نا، یہ خاص طور پر یہاں لندن میں، انگلینڈ میں، جہاں 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، مشکل ہے. لیکن میرے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے. اس لیے کہ میرے دل میں میری ماں نے، میرے باپ نے پختہ ارادہ، مصمم یقین پیدا کر دیا تھا. بچپن سے لے کے اب تک میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا. اور روزہ اگر پھر وہی بات آپ کا مفروضہ کہ قیامت کے دن اس کا سوال ہی نہ ہو روزے کا، تو میں کیا کروں گا؟ تو پیارے بھائی، یہ بہترین میڈیکل ایکسرسائز ہے، روحانی مشق ہے، اسپرچول ایکسرسائز ہے انسان کے لیے. اور میڈیکلی دیکھا جائے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، میں آپ کو ڈاکٹر ہوں، بتا رہا ہوں کہ سال میں کچھ دن بھوکا رہنے سے انسانی صحت پر بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب بتاؤ، اس کا روزے کا مجھے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ سرور نے کہا ڈاکٹر صاحب اب تیسرا اور آخری سوال بھی سنیں، پھر میں مانوں گا پہ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بولا کرو. انہوں نے کہا آپ حج کے بارے میں کیا کہو؟ آپ کوشش کرتے ہو کہ ہر دوسرے تیسرے سال حج پہ جاتے ہو، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہو، پیسہ بھی ضائع کرتے ہو. اس کا اگر آپ کو یہ پتہ چلا کہ کوئی فائدہ نہیں قیامت کے دن، نمازی اور بے نمازی، حاجی اور غیر حاجی سب برابر ہیں، اگر یہ ایسا خدا نخواستہ ظاہر ہوا تو آپ کا پھر رد عمل، آپ کی سوچ کیا ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھو، جو حج کا طور طریقہ ہے نا، میں یہ سمجھوں گا کہ سال بعد چھٹیاں منانے کے لیے ایک میں نے تفریحی سفر کیا تھا، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر میں ایک ٹورسٹ ٹور پہ تھا، ٹورسٹ ٹریولنگ پہ تھا، ایک سیاحتی سفر پہ تھا، سیر و تفریح کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. اور وہاں پہ میں نے جا کے کئی مقامات دیکھے جو زندگی میں پہلے نہیں دیکھے تھے، اور اب بھی کئی لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے، صرف سنا ہوا ہے. جو میں دیکھ آیا ہوں، اپنے بیوی کو دکھایا، اپنے بچوں کو دکھایا ہے. بہت سارے ہمارے دینی اور مذہبی مقامات ہیں، اور بعض تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل مقامات وہاں پہ سرزمین عرب پر موجود ہیں جو میں نے دیکھے ہیں. اور اس سے بڑی پھر تفریح کیا ہو سکتی ہے؟ اور کچھ دنوں کے لیے، سال میں کچھ دنوں کے لیے اپنے ماحول سے ہٹ کر کسی انجانے ماحول میں، نئے ماحول میں جا کے رہنا، اور اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹ کر نئی روٹین کے مطابق کچھ دنوں کے لیے زندگی گزارنا، انسانی جسم، انسانی صحت اور انسانی روح کے لیے بہترین غذا ہے، لاجواب عبادت ہے. اور
यूनिक एक्सरसाइज है, मश्क है। अब सरवर साहब के पास करने के लिए और कोई सवाल बचा नहीं था। उन्होंने काफ़ी देर तक डॉक्टर साहब के चेहरे की तरफ देखा और फिर आंखें झुकाकर बैठ गए, अपना माथा पकड़कर। अब डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ भाई, ये सारे लोग बैठे हुए, आप अपनी गलती तस्लीम करते हो, इतराफ़ करते हो, माफ़ी मांगते हो? उसने खुले दिल से कहा, जी मैं अपने वादे और मुआहदे के मुताबिक अपनी गलती का इतराफ़ भी करता हूँ और माफ़ी भी मांगता हूँ। अब डॉक्टर साहब ने अगली बात की। डॉक्टर साहब ने कहा, सरवर भाई, आप ये बता सकते हैं कि आपके इस शर्मिंदगी से, आपके इस एतराफ़ से मेरी ज़हनी कैफियत क्या होनी चाहिए या क्या है? उसने कहा, जी यकीनन आप अपनी जीत पर बहुत खुश हुए होंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, इंतहाई अफसुर्दगी हुई है, पशेमान हुआ हूँ, अफसुर्दा हो गया हूँ। सरवर ने कान खड़े किए। उसने कहा, डॉक्टर साहब वो कैसे, वो क्यों, वजह? उसने कहा, देखो आप मेरे बचपन के दोस्त हो, आप इन सारी चीज़ों को फजूल समझते हो। आखिरी अब मेरा भी एक सवाल था वादे के मुताबिक, वो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, रोज़े क़यामत को अगर ये ज़ाहिर हो गया कि ये सारी चीज़ों का वजूद है, अल्लाह पाक का वजूद है, सज़ा और जज़ा का निज़ाम है, इंसान को नेकियों और बदियों पे सज़ा और जज़ा मिलनी है, दोज़ख और जन्नत दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, तो आप क्या करोगे? ये मेरा वन एंड ओनली क्वेश्चन है। ट्रिपल एस, स्मार्ट, स्वीट एंड सिंगल, इसका जवाब मुझे चाहिए। अब सरवर साहब जो थे वो सर झुका के बैठ गए। इतनी देर में वेटर ने आकर टेबल पे खाना रखा, सारे लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन सरवर साहब किसी गहरी सोच में गुम थे। वो खाने की तरफ भी तवज्जो नहीं दे रहे थे। डॉक्टर साहब ने मेज़ को खटकाते हुए कहा, सरवर भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे इस सवाल का जवाब अभी और इसी वक्त नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 6 महीने बाद, जब आपके पास तैयार हो जाए इस सवाल का जवाब, तो मुझे बताना ज़रूर। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सवाल का। फ़िलहाल इसे पोस्टपोन करें, खाना खाएं। सब ने मिलकर, पांचों दोस्तों ने खाना खाया और बहुस्ने खूबी खुश दिली से एक दूसरे के साथ गले मिलकर अपने अपने ठिकानों को हो लिए। अब तकरीबन महीना डेढ़ का अरसा गुजरा और सरवर साहब का टेलीफोन आया डॉक्टर साहब को और कहा, डॉक्टर साहब, उसी होटल में, उसी टेबल में मैं आज आपके साथ डिनर करना चाहता हूं, लेकिन दरखास्त ये है कि दूसरे दोस्तों को साथ न लाएं। डॉक्टर साहब ने हामी भर ली। उसने कहा, ठीक है, अगर आप नहीं पसंद करते, किसी को नहीं लाऊंगा, मैं अकेला आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब मुकर्रा होटल पर, उसी टेबल पे, उसी होटल में बताए हुए दिन और वक्त के मुताबिक पहुंच गए। अब वहाँ पे ऑलरेडी सरवर साहब तशरीफ़ रखे हुए थे टेबल की एक कुर्सी पे। जैसे ही डॉक्टर साहब जाकर बैठे उसके साथ कुर्सी पे, यकीन माने डॉक्टर साहब बताते हैं, मेरे कंधे पर सर रख कर बच्चों की तरह धाड़े मार मार कर रोने लग गए। सरवर साहब ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। मैंने उसकी कमर पे थपकी दी, उसे तसल्ली दी, उसे चुप कराने की हजार कोशिश की, मगर वो था कि किसी की परवाह किए बगैर अपने इर्द गिर्द के माहौल से लापरवाह होकर उसने अपना रोना जब जी भर के रो लिया तो चुप करके कहने लगा, डॉक्टर साहब, आपने मेरी काया पलट दी है। आपके की हुई बातें मेरे दिलो दिमाग को पलटने में, उलटने में कहीं कामयाब हो गई हैं। मेरे अपने अंदर एक नई रूह महसूस कर रहा हूँ।
مجھے لگ رہا ہے میں وہ پہلے والا بندہ، وہ انسان نہیں ہوں، کوئی نئی چیز ہوں، اس لیے کہ میں جس دن سے یہاں سے گیا ہوں میں نے باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کیا، تلاوت قرآن مجید کرنا شروع کی، اور مجھے جو ذہنی سکون ملا ہے وہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جو اب نیند آتی ہے وہ پہلے کبھی نہیں آئی۔ میں شراب پیا کرتا تھا، وہ میں نے چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شراب پینے سے فائدہ کوئی نہیں، الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ ایک تو مالی نقصان، دوسرا صحت کا نقصان، اور تیسرا یہاں تک کہ کئی لوگ تو اس کے لیے اپنا گھر بار بیچ دیتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں نشے کی علت میں گرفتار ہو کر۔ یہ بھی چھوڑ دیا ہے میں نے، اور میری صحت دن بدن بہتر سے بہترین ہوتی جا رہی ہے، اور میں ذہنی، قلبی اور دنیاوی روحانی سکون محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی پہلے مجھے اس کا میں نے ذائقہ تک نہیں چکھا تھا جو اب دیکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سونے اللہ پاک کی شکر گزاری کرنا کہ اس نے مجھے وسیلہ بنا کر تمہیں راہ راست پر لے آیا۔ وہ خالق کائنات جو اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، وہ میرے ذریعے سے تمہیں صراط مستقیم پر لے کے آیا، یہ بھی اسی کی نیکی ہے، اس کا کرم ہے۔ اور میں بھی اگر پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ اس کا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ پروگرام کی بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے اور مزیدار آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا سوال، پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، یہ فرمائیے کہ ہمارا گوادر پورٹ جس کا بڑا ذکر اور تذکرہ نام سنا اور سنایا جا رہا ہے، بڑے مشہوری ہے آج اس جگہ کی، یہ شروع سے پاکستان کا علاقہ نہیں ہے۔ بتائیے پاکستان نے کب اور کس ملک سے یہ علاقہ خریدا تھا، یہ بندرگاہ خریدی؟ یہ 1958 کی بات ہے سامعین ناظرین، اور خریدا گیا تھا عمان سے۔ عمان وہ ملک ہے جس سے یہ علاقہ خریدا تھا پاکستان۔ جی آج کا سوال نوٹ فرمائیں جس کا جواب آپ نے مجھے اگلے پروگرام تک دے۔ ریڈی ہیں، کاغذ قلم تیار ہے؟ تو آج کا سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، فرمائیے کہ اسکواش ایک گیم کا نام ہے۔ پاکستان کئی مرتبہ اسکواش کا ورلڈ کپ جیت چکا، ورلڈ چیمپئن رہ چکا، جس کے نامور کھلاڑی تھے جہانگیر خان، شیر خان وغیرہ وغیرہ، ورلڈ چیمپئن رہ چکے اس کھیل کے۔ بتائیے پاکستان نے اسکواش کا ورلڈ کپ کل کتنی مرتبہ جیتا ہے؟ یہ جواب آپ نے مجھے کل تک دینا ہے۔ مجھے آپ کے جواب کا اور فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں، مگر میں آپ کو شعر سنانا نہیں بھولا۔ شعر آج کا لازمی سناؤں گا، پروگرام کا تیسرا اور آخری۔ مزے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو شعر نہ سنا؟ آج کا شعر ناظرین اس طرح سے ہے، کئی گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، کئی گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ یہ تھا ناظرین آج کا شعر۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ رب راکھا اور پاکستان زندہ باد۔